مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7 ستمبر یہ وہ عظیم دن ہے جس کو تحفظ ختم نبوت کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس دن ہمارے علماء، ہمارے وہ صلحاء جنہوں نے اپنی محنتوں، کاوشوں، کوششوں کے ساتھ ملک پاکستان میں مردودیت، قادیانیت کو کفار ملت قرار دے کر نیست و نابود کر دیا. پاکستان میں یہ جب قانون بنا تو اس کی بنیادی وجہ ہی یہی تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ ایک حساس رشتہ ہے، وہ ہماری محبت کا رشتہ ہے، وہ ہمارے جذبات کا رشتہ ہے. تو پھر اس وجہ سے ہمارے علماء نے اس محبت کی بنا پر، اس وارفتگی کی بنا پر ہمارے علماء نے اپنی کوششوں، کاوشوں سے قادیانیت کو دفع کیا اور قادیانیت کو کفار ملت قرار دیا. اور اس وقت ملک پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں، کچھ عرصہ پہلے کی ہم بات کریں تو اس میں جو سابقہ گورنمنٹ تھی، اس گورنمنٹ میں قادیانیت نے دوبارہ سر اٹھانا شروع کیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ گورنمنٹ پس پشت ان کی مدد کر رہی تھی. تو پھر جب انہوں نے یہ حالات ہوئے تو پھر ان کی مسجدیں بھی بننے لگی، نعوذ باللہ عبادت گاہیں بھی بننے لگی، اور ان پر ہمارے شاعر اسلام لگا دیے گئے، وہ مینار وغیرہ. تو پھر یہ سارے معاملات ہو گئے اور اس طرح عوام کو بیوقوف بنایا گیا، مسلمانوں کو بیوقوف بنایا گیا کہ ہمارے مسلمان بھائی بھی ان کی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرنے لگے. انہیں بھی اندازہ نہ ہوا کہ یہ قادیانی ہے. تو اس وقت یہ حال ہو چکا ہے اور قادیانی دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان تو کمزور ہو چکا ہے، لیکن ہم نے جو اپنے اوپر حکمران بٹھائے ہوئے ہیں یہ ساری ان کی ہے کہ انہوں نے ان کو آگے لایا. اور یہ حکمران قادیانیوں کو کب سے اجازت دے چکے ہیں. اگر ان کا بس چلے تو ان کو وہ دوبارہ مسلمان بھی قرار دے دیں. اور پھر ہمارے علماء کی کیا ہی بات ہے، ہمارے علماء کی کیا ہی شان ہے کہ انہوں نے ان کی گردنوں پر پیر رکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ کسی بھی طرح سے قادیانیت کو اوپر نہیں لے آ سکتے. ہاں، وہ الگ بات ہے کہ اس وقت ہر ایک شعبے میں قادیانی گھسا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروموٹ کرانے کے لیے یہ سارے شعبوں میں گھسے جا رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ایک شعبہ ہے، اس میں آپ کا بندہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کو اس کے بارے میں کیا علم ہوگا. اس لیے سب سے پہلی بات انہوں نے اپنے ان شعبوں میں بندے چھوڑے ہوئے ہیں. اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں پہچان ہی نہیں کہ قادیانی کون ہے اور صحیح العقیدہ مسلمان کون ہے. بہرحال ہمارا یہ قانون اپنی جگہ پر ہے، لیکن شریعت محمدیہ میں جو بات طے ہو گئی سو ہو گئی کہ قادیانی کافر ہیں، کافر تھے اور قیامت تک کافر رہیں گے. اور پھر ہم پیچھے چلے جائیں 1400 سال پہلے، تو پھر ہم اس وقت کی بات کرتے ہیں تو جب اس وقت بھی نبوت کے دعوے ہوئے، نبوت کے دعوے ہوئے تو اس وقت بھی صحابہ کرام نے اس پر فوری طور پر ایکشن لیا. اور پھر جب صحابہ کرام نے ایکشن لیا تو وہ اس قدر سخت ایکشن تھا تو پھر اس کے بعد صدیوں تک کوئی نہیں اٹھا. پھر اس کے بعد جب اس کا اثر ٹوٹا تو پھر لوگ اٹھے. بہرحال یہ تحفظ ختم نبوت
ہمارے عقیدے کا عین ایمان ہے، اور اس کے بغیر ہمارا عقیدہ، اس کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے، بلکہ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ تحفظ ختم نبوت ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اس ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ اور پاکستان میں اس وقت جہاں جہاں بھی ان کی عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں، کوشش کریں کہ آپ ان سے بچیں۔ اور پھر ہمارے علماء کی ایک ٹیم ہے جس کی سربراہی فرما رہے ہیں سید زمان علی جعفری شاہ صاحب، جو کہ اس وقت ان کی قیادت فرما رہے ہیں، اور اس وقت کافی ان کی عبادت گاہوں سے شاعر اسلام کو ہٹا دیا گیا ہے۔ تو پھر جہاں آپ کو اس طرح کا معاملہ لگے تو پھر آپ ان سے رابطہ کریں، یا پھر کوشش کریں کہ آپ ان کو ہٹائیں وہاں سے، کیونکہ اس وقت جہاں بھی آپ عبادت کرنے جاتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، تو ظاہر بات ہے بندے کا ایمان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، میں یہاں پر عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو بندہ جب عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر ایمان اور خلوص کے ساتھ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مسجد کس کی ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی قادیانیت کا ایجنڈا تو نہیں ہے۔ تو یہ اپنے ذہن میں لازمی رکھیے گا، کیونکہ اس وقت یہ وبا بہت پھیل چکی ہے، اور اس کا ہم نے ہی کلا کما کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کو پہچاننے اور پھر ان پر سختی برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔